اس وقت ہم اجمیر شریف میں ہیں اور یہ اجمیر شریف میں دیکھیے کتنی شرمناک حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ہم آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ جسے دیکھ کر یقینی طور پر آپ لوگوں کو دکھ ہوگا کہ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر کیسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ یہ چادر جا رہی ہے، چادر کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈانس بھی ہو رہا ہے، اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ یہاں پر خواتین یعنی جن کو مخنث کہا جاتا ہے وہ بھی ڈانس کر رہے ہیں۔ تو بتلائیں کہ یہ خواجہ غریب نواز کے روزے پر چادر چلانے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ڈھول باجے بجاتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ ڈھول باجا چاہے مزار پر بجایا جائے یا پھر بارات میں بجایا جائے، دونوں طریقے سے حرام ہے۔ بتائیں، درگاہ خواجہ غریب نواز یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر دنیا بھر سے آدمی آتے ہیں، تو جاہل قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، تو وہ یہاں پر یہ سب کچھ دیکھتا ہوا کیا سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے مزار پر، تو کہ یہ جائز ہے، جائز سمجھ کر وہ اپنے یہاں مزاروں پر کرائیں گے یہ چیزیں، اور بارات کے اندر بھی کرائیں گے۔ تو یہ کیا سبق پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے یہ سب مطلب کہ ڈانس ہو رہا ہے، اور اتنے گندے کپڑے پہن کر یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اور حق معین یا معین کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ شرمناک حرکتیں، اور آگے دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے درگاہ کے سامنے بالکل مزار پر کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو مجاور ہیں، یہاں کے جو یہ رافضی مجاور ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت سے بہت جلتے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ اس سلام پر پابندی لگا دی، لیکن ان چیزوں پر پابندی نہ لگائی، جبکہ اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے وہ حضور کے لیے، خواجہ غریب نواز اور تمام بزرگوں کے لیے ہے۔ سلام چاہے کوئی بھی لکھے، وہ لکھ کے کس کے اوپر رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے سلام مصطفیٰ پر لگا دی پابندی، ایسی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی جو کہ پابندی ان پر ہونا چاہیے تھی۔ اعلیٰ حضرت کے سلام پر اور ان کے نعروں پر پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو فتوے ہیں وہ ان کی دکانیں بند کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر اعلیٰ حضرت کے فتوے ایسے ہیں جو کہ شریعت کے مطابق ہیں، اگر وہ چیز یہ نافذ ہو گئی تو ان حرام خوروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ دیکھیے بریلی شریف میں بھی عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے، وہاں پر کسی طریقے کا کوئی بھی فساد نہیں ہوتا، وہاں پر بھی یہاں سے زیادہ پبلک آتی ہے عرس اعلیٰ حضرت میں، اجمیر شریف سے زیادہ آتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اگر عورتیں آنے لگیں تو یہاں سے کئی گنا زیادہ پبلک آنے لگے گی۔ وہاں پر لوٹا نہیں جاتا ہے، وہاں پر جو ہے مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے پیٹ بھر کے، لیکن یہاں پر 10 15 ہزار روپے میں ایک دن کے لیے کمرے دیے جاتے ہیں، پھر مزار کے اندر الگ لوٹا جاتا ہے۔ مزار کی وہ توہین ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مزار کے باہر کھڑے ہو کر یہ لوگ اس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں، مزار کی اس طرح سے کودتے ہیں کہ بس کچھ کہہ نہیں سکتے۔ خود یہ کہتے ہیں کہ دربار خواجہ غریب نواز میں غلام بن کے آنا چاہیے، اور غلاموں کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے بلکہ بادشاہوں کا نعرہ لگنا چاہیے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہونا چاہیے کہ جس طرح سے یہ کودتے ہیں، بادشاہ کی بارگاہ میں تو ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہ مجاور میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ وہاں پر کودتے ہیں، کس طرح سے شور گل کرتے ہیں، اور کس طرح سے مزار کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم تو کہنا چاہتے ہیں کہ درگاہ خواجہ غریب نواز کا جو نظام ہے یہ بھی بریلویوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ یہاں کا ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی بریلی میں کوئی فساد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی ہوگا وہاں پر، اس لیے کہ وہاں کا نظام بہت اچھا ہے۔ یہ نظام بھی بریلویوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو انشاءاللہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہاں کے جو مجاور ہیں وہ نشیڑی ہیں، چادروں کو چراتے ہیں، پیسہ لوٹتے ہیں، انہیں صرف پیسوں سے مطلب ہے اور کسی چیز سے مطلب نہیں۔ شریعت ان کے لیے ایک طرف ہے، اسلام ان کے لیے ایک طرف ہے۔ دیکھنا نماز کے وقت بھی یہ نماز نہیں پڑھتے، مزار کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ادھر نماز ہوتی ہے اور یہاں یہ پبلک کو لوٹتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ والا منظر جو کہ بہت ہی شرمناک ہے، یعنی حضور خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کس طرح سے پیش ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ وہاں پر غلاموں کی طرح پیش ہونا چاہیے، خاموشی کے ساتھ حاضری دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا بزرگوں کے مزار پہ حاضری دینے کا طریقہ۔ اگر اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے تو آج ہم مزاروں پر حاضری نہیں دے پاتے، اس لیے کہ وہابیت نے اپنا پورا قبضہ جما لیا تھا اور مزاروں پر جانا شرک کہہ دیا تھا۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے ہماری آبرو کو بچایا اور ہمیں بتلایا کہ بزرگان دین کی درگاہ پہ حاضری کیسے دی جاتی ہے۔
تب ہم یہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھو کس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیسے کود رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی ادب نہیں خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا۔